سنو اب اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا، وہ جو تم روشنی میں یا پتہ نہیں آپ کہاں کہاں سے آئے بیٹھے ہو، وہ جو تم جوہانسبرگ میں کہتے تھے موت نہ آئے، تو سنو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تم کبھی نہیں مرو گے، کبھی نہیں مرو گے۔ اچھا، بلین سال کے بعد بھی ہاں، ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، کروڑوں ٹریلین سال کے بعد بھی ہاں، اب موت نہیں آئے گی۔ اچھا الحمدللہ، لیکن لمبی عمر دے رہے ہو تو بڈھے نہ ہو جائیں۔ تو دوسرا اعلان ہوگا، ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب ہمیشہ جوان رہو، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ کتنے بڑے بڑے پہلوان بیچارے ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، لاٹھی پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا پہلوان تھا بھولو، وہ ورلڈ چیمپئن تھا، بھولو نام اس کا عبد الرشید تھا۔ انڈیا میں جو گاما غلام محمد ورلڈ چیمپئن بنا تھا، اس کا یہ بھتیجا تھا، تو وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا۔ میں نے اپنی اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھا، وہ ایسے پڑا ہوا تھا اور اٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ کہے گا تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب ہمیشہ جوانی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر خیال آئے گا، اچھا یا اللہ جوانی تو دے دی اور بیماری آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ جوانی تو خاک میں گئی۔ تو تیسرا اعلان ہوگا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، بیماریاں ختم، دکھ ختم، غم ختم۔ اینک لگ رہی ہے، ضرورت نہیں ہے۔ کانوں میں وہ آلے لگ رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ صحت مند رہو، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا۔ بھائی جبریل مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو، میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، مجھے کہیں شوگر نہ ہو جائے، تو مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو، ڈائٹ چارٹ دے دو، اور مجھے کوئی جم کا پتہ بھی بتا دو، میں نے جم بھی کرنا ہے تاکہ میں صحت مند رہوں۔ تو میرا اللہ کہے گا، ارے وہ سب خط تصح فلا تسقموا ابدا، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جو کرنا ہے کرو، ہمیشہ صحت مند، بیماری نہیں آئے گی۔ ایک اور مزے کی بتا، نیند کوئی نہیں جنت میں، نیند کوئی نہیں، کبھی نہیں سو گے۔ آدمی سوتا ہے جب تھک جاتا ہے، وہ تھکن تو ہے نہیں، لہذا نیند کوئی نہیں۔ اور کبھی تھک کے ایسے کرتا ہے، کبھی ایسے کرتا ہے، نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا، ایسے جوان، ہر وقت مزہ، پوری 440 جو ہے نا الیکٹرک وولٹ، وہ تمہارے اندر چل رہی ہوگی، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ ساری ڈاکٹریاں ختم، سارے آپریشن ختم، سارے ہسپتال ختم، اور ایسی صحت ہے، پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، ٹوائلٹ کوئی نہیں جنت میں، واشنگ روم کوئی نہیں جنت میں، لانڈری کوئی نہیں جنت میں، ایک چھوٹا سا بیگ بھی جنت میں کوئی نہیں، کوئی بیگ کوئی نہیں۔ کیا جو میری زندگی گزر گئی سفروں میں، کچھ 40 سال ہو گئے مجھے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں نے پوری دنیا، میرے اللہ نے مجھے یوں پھرائی 2 دفعہ ایسے راؤنڈ دی کلاک، 100 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا، کبھی بیگ ادھر ہے کبھی بیگ ادھر ہے، کبھی بستر بھی۔ اب تو خیر اٹھانے والے اللہ نے خادم دے دیے، ایک وہ بھی تھا کہ پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، کبھی بسوں کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں، کبھی ان کی سیڑھیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں،
کبھی 3rd کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں، ٹوائلٹ کے اندر کھڑے ہو کے سفر کیے ہوئے ہیں، تو بیگ اتنا سا بیگ بھی کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں، بس تیری خواہش ہی سب کچھ ہے، تیری خواہش ہی سب کچھ ہے۔ کوئی ٹیکسٹائل کا نظام کوئی نہیں، کوئی پرنٹنگ کوئی نہیں، کوئی ڈیزائنر کوئی نہیں۔ ایک درخت ہے، اس کا نام ہے طوبہ، طوبہ چھوٹا سا ہے، کتنا چھوٹا ہے، اور ہر جنتی کو ملے گا، ہر جنتی کو ملے گا، لیکن اپنے اپنے درجوں کے مطابق اس کی کنڈیشن الگ الگ ہوگی۔ وہ کتنا ہے؟ یہ طوبہ کا تنا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہاں سے ایک اونٹ دوڑے 5 سال کی عمر والا، جذع، 5 سال میں اونٹ بھرپور جوان ہوتا ہے، اور وہ دوڑتا رہے 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 دوڑتا رہے، یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا، اس کے گرد چکر نہیں لگا سکے گا۔ اونٹ کی بڑی عمر ہوتی ہے، سبحان اللہ، اتنا بڑا ایک درخت ایسا ہوگا، ایک، اس کا نام ہے طوبہ۔ وہ ڈیزائنر بھی ہے، وہ درزی بھی ہے، وہ ٹیکسٹائل بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، اس پر پھول لگے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے پھول۔ آپ یہ ایک کرتا نہیں پہنو گے، ایک ٹراؤزر نہیں پہنو گے، اللہ آپ کو 100 جوڑے پہنائے گا، 100 جوڑے، تو ان کو اٹھائیں گے کیسے؟ ابھی ایک جوڑے میں گرمی لگ رہی ہے، اٹھائیں گے کیسے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ وہ سامنے دیکھو، وہ پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی اس کا ویٹ ہے؟ اس کو نور کہتے ہیں۔ اللہ جنت کے کپڑوں کا دھاگا نور سے بنائے گا، نور سے، اور نور کا ویٹ کوئی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ نور کا ویٹ نہیں ہوتا۔ تو 100 جوڑے ہوں گے، اور اب میرے کرتے کے نیچے بنیان ہے، پتہ نہیں میں نے میلی پہنی ہے یا صاف پہنی ہے، آپ کو کیا پتہ، آپ کو دکھانے کے لیے کرتے کو میں نے پریس کر لیا، نیچے بنیان پھٹی ہوئی ہے۔ تو 100 جوڑے ہوں گے، اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے نظر آئے گا، ایسے 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 99 جوڑے نظر آئیں گے، 100واں جوڑا اس کے جسم کو پردے میں لے جائے گا، اور ہر جوڑے کے مطابق اس کے چہرے کا میک اپ بدلتا رہے گا۔ اور آپ طوبہ کی طرف ایسے دیکھو گے، آپ کے دماغ میں آئے گا میرے ایسے کپڑے ہوں، ایسے کپڑے ہوں، تو ٹھک ایک روشنی، یہ کیمروں والے، یہ نہیں ہے ہمارے موبائل کیمرے، تو اس میں وہ لیتے ہیں تو ایسے روشنی آتی، ایسے ایک روشنی آئے گی، ٹھک۔ دیکھو اگر 100 جوڑے تم خود پہننے لگو تو انشاءاللہ کندھے تو گئے نا، 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 ہائے مر گئے، ٹک، اگلے 100 جوڑے غائب، اور نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر، نہ آپ کو اتارنے کی تکلیف ہوگی نہ پہننے کی تکلیف ہوگی۔ جو آپ اور ہم چاہتے ہیں نا وہ یہاں نہیں ہو سکتا، وہ وہیں ہوگا۔ یہاں تھوڑی دیر کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کی مان لو، اور جنت کی حور اور جنت کی ایمان والی عورت، اس کو جو اللہ تعالیٰ جوڑے پہنائے گا، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے۔ اس کا جو فراک ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا۔ وہ بہت پہلے جو لیڈی ڈیانا بیچاری مرمرا گئی، اس کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی، تو اس کے پیچھے وہ اتنا لمبا فراک کا تھا کہ وہ دور تک اس کو پیچھے سے وہ فوجیوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں اٹھانا کے لیے خادمات ہوں گی، اور 3 میل 3 مائل 5 کلومیٹر میں اس کا فراک گھوم رہا ہوگا، اور اس کے 100 جوڑے ہوں گے، اور اس کے سر کے بال یہاں سے چل کر
پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے، اور میرے رب کی قسم سرو جب وہ یوں کرے گی نا تو بالوں کو حرکت ہوگی، یوں کرو تو جو اس کے بڑے بال ہوتے ہیں اس کو حرکت ہوتی ہے، جب وہ یوں کرے گی تو اس کے بالوں سے روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جائیں گی اور خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی۔ اور تم دیکھ، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے مر جاتے تم، ہم سب مر جاتے، اتنا اللہ نے حسن و جمال بخشا ہے۔ تو اللہ کہے گا صحت مند، بیماری کوئی نہیں۔ اب تم کہو گے یا اللہ جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، جوانی بھی مل گئی، صحت بھی مل گئی، اگر رینڈ نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ تمہاری کرنسی کا نام ہی عجیب ہے، رینڈ۔ اس کو تھوڑا سا زیر لگا دو، رینڈ، تو ہماری پنجابی میں رینڈ جوں کو کہتے ہیں، یہ جو یہاں ہوتی جوں۔ تو یا اللہ جوانی بھی دے دی، زندگی بھی دے دی، صحت بھی دے دی، ٹکا پیسہ کوئی نہ ہو تو پھر کیا؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تناموا فلا تبأسوا ابدا، جاؤ میرے بندو ہمیشہ بادشاہی مبارک ہو، کبھی نہ بھوک آئے گی، نہ فقر آئے گی، نہ تمہیں کوئی پریشانی آئے گی، ہمیشہ کی بادشاہی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے مل جائے گا۔ جنت میں جو چار آپ نہریں کہتے ہو نا، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، ایک پانی کا دریا، ایک دودھ کا دریا، ایک شراب کا دریا، ایک شہد کا دریا، اور باقی چشمے رحیق ہے، سلسبیل ہے، معین ہے، زنجبیل ہے، کافور ہے، اور سب سے اعلیٰ چشمے کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم کہتے ہیں ایسے اوپر نیچے، سمندر کی لہریں ایسے ایسے ہوتی ہیں نا، اونٹ کی کوہان کو نسام کہتے ہیں، وہ چشمہ ایسے ایسے لہروں سے چلے گا، لیکن وہ زمین پہ نہیں چلے گا، وہ یہاں چلے گا، نیچے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہوا میں چل رہا ہے، ایسے ہوا میں چل رہا ہے۔ یہ سب سے مزے کا، اس کا ایک قطرہ 7 سمندر میں ڈال دو سارے میٹھے ہو جائیں گے، ایک قطرہ، ایک ڈراپ۔ یہاں کی شراب پیو تو پیشاب بھی اندر نکل رہا ہے، الٹیاں بھی کر رہے ہیں، پخانے بھی نکل رہے ہیں، نہ ماں کا پتہ ہے نہ بیوی کا پتہ ہے، الو کے پٹھے۔ اور وہاں اللہ شراب پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، آ میرا بندہ میرے ہاتھ سے پی، دیکھ میں پلاتا ہوں، مزے آ گئے۔ تو جاؤ ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو۔ آخری جنتی کو اللہ 72 بیویاں عطا فرمائے گا، 72، اور اعلیٰ سے اعلیٰ فردوس والوں کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے۔ اور یہ 72 کا مطلب اینڈ نہیں ہے، ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، اور ہر جمعے ایک نئی بیگم آپ کو عطا کی جائے گی۔ جو آخری جنتی آخری جہنمی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کا نام ہوگا جوہینہ۔ تو وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا کہ نہ نبیوں کی سفارش سے نکلے گا، نہ ہمارے نبی کی سفارش سے نکلے گا، نہ اللہ خود نکالے گا، وہ نکلے گا، وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا۔ جب اس کو وہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو اس سے کہے گا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ کہ جی کیا؟ کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں۔ یہ دنیا 24,000 کلومیٹر والی، وہ کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر، کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر، میں نے تو کوٹھا ہی کافی ہے، دوزخ سے نکلا ہوں۔ وہ کہے گا نہیں مذاق نہیں، چل اندر۔ جب جائے گا تو آگے اس کا نوکر کھڑا ہوگا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا تو ایسے ہو جائے گا۔ ہمارے پنجاب کی ثقافت ہے کہ ہم جب کسی اپنے بڑے کو ملتے ہیں نا، تھوڑا سا جھک کے ملتے ہیں، اور ہمارے جو دیہات کی ثقافت ہے ہم ان کے گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ایسے، یہ ہماری تہذیب ہے، ہم گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اپنے بڑوں کی، یعنی
یہ ایک اس بڑے کی عزت کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں. تو وہ ایسے ہوگا تو وہ کہے گا حضور کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو، تیرے سامنے جھک رہا ہوں. وہ کہے گا بابا میں آپ کا نوکر ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. اور آپ کو پتہ ہے میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے پاس ہیں. یہاں آپ کو مفت میں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ کتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں. ان کو اچھی تنخواہ دیا کرو، ان کے غم میں شریک ہوا کرو، ان کی خوشی میں شریک ہوا کرو، ان کے بیماروں کو دیکھا کرو، ان کا حال احوال لیا کرو. زکوٰۃ تو ایمان والوں کے لیے ہے، صدقہ تو سب کے لیے ہے. ان کا صدقہ ادھر دیکھو، ان کے ٹین کے چھتیں پڑی ہوئی ہیں اور ٹین کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور تم یہاں کیسے عالی شان گھروں میں رہ رہے ہو. ان کا خیال کیا کرو. غریب ایک نسل ہے، چاہے مسلم ہے چاہے کافر ہے، اس پہ رحم کرنا میرے اللہ کو پسند ہے. چاہے وہ بت پرست ہے اور چاہے وہ خدا پرست ہے، وہ اللہ کو پسند ہے اس کے غریب بندوں پہ خرچ کرنا. تمہیں تو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں، ہمارے تو پاکستان میں بڑی تنخواہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ٹرخایا نہ کرو بھائی چلو کم سے کم میں لے لو. یہ جتنے تاجر ہیں یہ ڈھونڈتے ہیں کم سے کم تنخواہ والا کوئی ملے، اور کام زیادہ لوں تنخواہ تھوڑی دوں. الٹا کر دو، کام تھوڑا لو تنخواہ زیادہ دو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا اور ان کی دعائیں تمہیں مل جائیں گی. یہ تمہارے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے. وہ کہے گا 80,000 نوکر ہیں، اوئی تنخواہ کون دے گا؟ یہ میں ویسے ہی جوک کر رہا ہوں، کہ فکر نہ کرو تنخواہ اللہ دے گا. ان کو روٹی کون کھلائے گا؟ وہ بھی اللہ ہی کھلائے گا. اور وہ ایسے گاڈ آف آنر نہیں ہوتا یہاں، حالانکہ سارے سب کو پتہ ہے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں. اگر یہی صدر نہ ہو تو اس کو کوئی گاڈ آف آنر دے گا؟ اس کو کھوتے بھی کوئی نہیں چڑھائے گا. تو سب کو پتہ ہے یہ ایسے یہ دھوکہ، لیکن یہ حقیقی گاڈ آف آنر ہوگا. 80,000 80,000 slaves. اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا کدھر رہ گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جو میں نے بڑی مار کھائی ہے، وہ مجھے فرشتوں نے بہت مارا ہے، مجھے بڑے لتر پڑے ہیں، شکر کرو میں آ گیا ہوں. اب وہ ایسے ناچتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے، میوزک بجاتے ہوئے اس کے ساتھ چلیں گے. آگے ایک تخت ہوگا، اس پہ بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے سردار تو بڑی دیر سے آئے ہیں، بھوکے ہیں، کھانا کھلاؤ. تو ایک ہاتھ میں ڈش ہوگی، ایک ہاتھ میں ڈرنک ہوگا. کتنے؟ 80,000. تو مل کر کتنے بن گئے؟ 1,00,000 اور 60,000. 1,60,000 دونوں مل کر. ایک ہاتھ میں ڈش ہے کھانے کی، ایک ہاتھ میں ڈرنک ہے. تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے 80,000 ڈشیں کھا جائے گا، 80,000 ڈرنک پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی. یہاں الٹا ہوتا ہے. اور جب وہ کھا لیں گے کہیں گے اچھا ہم جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں. وہ کہے گا کدھر ہیں؟ وہ نظر تو آئیں گے نہیں، وہ کدھر ہیں؟ اتنے میں وہ ایسے غائب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ 80,000 کو ڈسپرس ہوتے ہوئے تو کافی دیر لگے گی نا، نہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے ایسے. اور جب ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو وہاں ایک لڑکی ایسے بیٹھی ہوگی، ایسے. یہ سٹائل ہی ایسا مزے کا ہے. وہ ایسے بیٹھی ہوگی ایسے. اب اس بیچارے نے کالے کالے فرشتے دیکھے، اب جو دیکھا حور کو تو ایسے کر گا، منہ بھی کھلا ہوگا اور آنکھیں بھی، نہ ایسے دیکھے گا، نہ ایسے دیکھے گا، نہ اوپر دیکھے گا، نہ یہ دیکھے گا، نہ ایسے کر گا. اور کتنی دیر 40 سال 40 ایئر. آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ ہوئی کون ہے تو؟ کون ہے؟ کہ تیری بیوی ہوں. وہ ہے میں مر گیا، میں نے دیر کیوں کی؟ وہ دوڑ لگائے گا اور جا کر اس کو ایسے نہ ایسے اپنے حق کرے گا، اور ایسے کھڑے
70 سال کا حق ہوگا. 70 سال ایسے. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا, ایک بڑے میاں بیٹھے تھے, ان کو جوش آ گیا, کہنے لگے مولوی صاحب صرف مان کا ہوگا کہ آگے بھی کچھ ہوگا کہ نہیں؟ میں نے کہا بہت کچھ ہے, آتا صحیح, آگے بھی بہت کچھ ہے.